بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا سیزن چل رہا ہے اور حاجی حضرات اور عمرہ کرنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو ہے نا زبردست یہ معلوماتی ویڈیو بنائی گئی ہے زیارات مدینہ۔ اس میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت البقیع اور مدینہ منورہ کی زیارات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اس کو دیکھنا باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ سفر مدینہ منورہ، زیارت مدینہ، مسجد نبوی و روضہ اقدس جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ترمذی۔ مدینہ طیبہ کے فضائل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، مکہ کو تو نے جتنی برکت عطا فرمائی، مدینہ کو بھی اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ کے قیام کے دوران آنے والی مشکلات و مصائب پر صبر کیا، قیامت کے روز میں اس کی سفارش کروں گا، یا فرمایا میں اس کی گواہی دوں گا۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں نہ کبھی طاعون پھیل سکتا ہے، نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ بخاری۔ مسجد نبوی کی زیارت کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا سفر اختیار نہ کیا جائے، مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسلم۔ ابن ماجہ کی روایت میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر مذکور ہے۔ اخلاص اور خشوع و خضوع میں فرق کی وجہ سے ثواب میں فرق ہو سکتا ہے۔ 40 نمازوں کی فضیلت۔ مسجد نبوی شریف میں اگر کوئی مسلمان باجماعت 40 نمازیں ادا کرے تو اسے جہنم سے چھٹکارے اور نفاق سے برات کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ مسئلہ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازیں پڑھنے پر جو فضیلت ہے وہ مسلسل پڑھنے کی صورت میں ہے، وقفہ کر کے نماز پڑھنے کی صورت میں یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ کے پورے سفر کے دوران درود شریف کا کثرت سے ورد کریں۔ جوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے، ذوق و شوق اور پوری توجہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگیں تو درود شریف کے بعد اگر یاد ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ۔ اے اللہ، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، اس کو میری جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا دے اور امن کا سبب بنا دے اور حساب سے بری کر دے۔ وضو کر کے مسجد نبوی کی طرف ادب و احترام کے ساتھ چلیں، دایاں قدم اندر رکھ کر مسجد میں داخل ہونے والی دعا پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہو کر سب سے پہلے اس حصے میں آئیں جو حجرہ مبارک اور منبر کے درمیان ہے، جس کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ۔ یعنی ریاض الجنہ، یعنی یہ حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اگر اس روضہ مقدسہ میں جگہ نہ مل سکے تو جس جگہ چاہیں یہ 2 رکعت پڑھیں۔ وضاحت۔ مسجد نبوی میں داخل ہو کر پہلے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ادا کریں، پھر سلام پڑھنے کے لیے جائیں۔ درود و سلام پڑھنا۔ نماز سے فارغ ہو کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ حجرہ مبارک جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں کی طرف چلیں۔
جب آپ دوسری جالی کے سامنے پہنچ جائیں تو آپ کو 3 سوراخ نظر آئیں گے۔ پہلے اور بڑے گولائی والے سوراخ پر آنے کا مطلب ہے کہ اس جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے ہے، لہٰذا جالیوں کی طرف رخ کر کے تھوڑے فاصلے پر ادب سے کھڑے ہو جائیے، نظریں نیچی رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کا لحاظ کرتے ہوئے متوسط آواز سے سلام پڑھیں۔ جس قدر ہو سکے سلام پڑھیں، جو بھی درود شریف چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جالی میں دوسرا سوراخ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس طرح سلام عرض کریں۔ پھر اس کے بعد دوسری جالی کے تیسرے گول سوراخ کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سلام عرض کریں۔ دوسروں کا سلام بھیجنے کا طریقہ درج ذیل۔ ریاض الجنہ قدیم مسجد نبوی میں ممبر اور روضہ اقدس کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید قالینوں کا فرش ہے، نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نیز قبولیت دعا کے لیے بھی خاص مقام ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ریاض الجنہ تک پہنچنے میں اور وہاں نماز ادا کرنے یا دعا مانگنے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ 7 اہم ستون۔ مسجد نبوی کے 7 اہم ستون۔ استوانہ حنانہ نمبر 1، استوانہ وفود، حرس اور سریر۔ استوانہ وفود، استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصحاب صفہ کا چبوترا۔ مسجد نبوی میں حجرہ شریف کے پیچھے ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مسکین و غریب صحابہ کرام قیام فرماتے تھے جن کا نہ گھر تھا نہ در، اور جو دن رات ذکر و تلاوت کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفیض ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درسگاہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں۔ صحابہ صفہ کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی کبھی ان کی تعداد 80 تک پہنچ جاتی تھی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ اگر آپ کو موقع مل جائے تو یہاں بھی نوافل پڑھیں، ذکر تلاوت کریں اور دعائیں کریں۔ اصحاب صفہ کا چبوترا۔ دوران جماعت اس جگہ سے آگے کھڑے نہ ہوں۔ یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جو مسجد نبوی کی مشرقی سمت مسجد نبوی سے بہت تھوڑے فاصلے پر واقع ہے۔ اس میں بے شمار صحابہ تقریباً 10,000 اور اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ جنت البقیع۔ مدینہ کے قیام کے زمانے میں یہاں بھی حاضری دیتے رہیں اور ان کے لیے اپنے لیے اللہ سے مغفرت و رحمت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ قبرستان کی زیارت کا مسنون طریقہ۔ جب قبرستان جائیں تو یہ دعا پڑھیں۔ جنت البقیع۔ جبل احد کا پہاڑ۔ مدینہ منورہ کے اطراف جو زیارتیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقدس پہاڑ واقع ہے، جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: احد کا پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 7 زخمی ہوئے اور تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ سب شہداء اسی جگہ مدفون ہیں جس کا احاطہ کر دیا گیا ہے۔ اسی احاطے کے بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ آپ کی قبر کے برابر میں حضرت عبداللہ بن حجش اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاض اہتمام سے یہاں تشریف لاتے
اور شہداء کو سلام و دعا سے نوازتے۔ لہٰذا آپ بھی مدینہ منورہ کے قیام کے دوران کبھی کبھی ضرور تشریف لائے جائیے۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ کو اس طرح سلام پیش کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دیگر شہداء کو مسنون طریقے پر سلام عرض کریں۔ مدینہ طیبہ کی بعض دیگر زیارتیں۔ مسجد نبی کے علاوہ مدینہ طیبہ میں کئی مساجد ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ ان کی زیارت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان مساجد میں صرف مسجد قباء کی زیارت کرنا مسنون ہے، باقی مساجد کی حیثیت صرف تاریخی ہے۔ مسجد قباء مسجد نبی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسلمانوں کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ بن اوف کے پاس قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد اخلاص و تقوی پر رکھی گئی۔ مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصیٰ کے بعد مسجد قباء دنیا بھر کی تمام مساجد میں سب سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل چل کر مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد قبلتین۔ مسجد جمعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی مسجد میں جمعہ ادا فرمایا۔ یہ مسجد مسجد قباء کے قریب ہی واقع ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم عصر کی نماز میں ہوا۔ ایک صحابی نے عرض کی، نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر انصار کی جماعت پر ان کا